بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں، شکریہ۔ تمام عمرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان عادل کی طرف دیکھا۔ وہ خلاف و توقع بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر محمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان عادل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ والی شام کچھ دیر تک دونوں فریقین کے بیانات سنتے رہے، لیکن عمرہ نے محسوس کر لیا کہ سلطان عادل ذہنی طور پر دربار میں موجود نہیں ہے اور وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ پھر یکا یک سلطان عادل خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور عمرائے دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان نے کہا، اس وقت ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی دربار سے نکل گئے۔ سلطان کے مصاحب خاص اسدالدین شیرکو اور معتمد خاص یوسف صلاح الدین تیزی سے آگے بڑھے اور والی شام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار اسدالدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، سلطان عادل نے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اجازت ہو تو طبیب خاص کو طلب کیا جائے، اسدالدین شیرکو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس معاملے میں طبیب کچھ نہیں کر سکتا، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرسوز لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے، اناج اور زر نقد تقسیم کر دو۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔ پھر جب اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین خلوت سلطانی سے جانے لگے تو نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے یہ درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا کریں۔ اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین نے سلطان کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خلوت گاہ سے نکل کر چلے گئے۔ پھر جب وہ دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ سلطان کی گزشتہ بیماری دوبارہ ابھر آئی ہے، جسے سلطان عادل اپنی بے پناہ ہمت کے سبب عمرہ سلطان سے چھپا رہے ہیں۔ 4 سال پہلے 553 ہجری میں رمضان المبارک کے دوران سلطان نور الدین محمود زنگی شدید بیمار ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بچنے کی بھی امید نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً سلطان عادل نے سب سے چھوٹے بھائی امیر عمران نصر الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا اور حلب کے قلعے میں فروکش ہو گئے اور اسے نصر الدین کا نائب مقرر کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کی، مسلمان کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ اقتدار مبارک ہے جو احکام الہی کے نفاذ کے لیے ہو، اور وہ تاج و تخت لعنت و ہلاکت ہے جو نفس کی تسکین کے لیے ہوں۔ میں والد محترم کی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک امین کی حیثیت سے پیش ہو۔ امیر عمران نصر الدین بڑے بھائی کی وصیت سن کر رونے لگا۔ پھر سلطان عادل نے نصر الدین کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم اسدالدین شیرکو کو اپنا دایاں اور یوسف کو اپنا بایاں بازو سمجھنا، یہ دونوں میرے معتمد خاص ہیں، انہیں بار بار آزما چکا ہوں۔ ان کی ذہانت اور جنگی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا، اللہ تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی بے ہوش ہو گئے۔ امیر عمران نصر الدین کچھ دن تک بڑے بھائی کی نصیحت پر کار بند رہا، پھر اس کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور وہ پوری طرح سلطنت شام پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کے منصوبے بنانے لگا۔ سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصر الدین ایک دنیا دار نوجوان تھا۔ چند سالچی عمرہ نے خود مختار حکمرانی اور عیش پرستی کے ایسے خواب دکھائے کہ نصر الدین ان کے فریب میں آ گیا۔ ان عمرہ میں امین الدین، ابو القاسم، سعد الدین عثمان، حاکم قلعہ عزالدین اور حاجب محمد بن جعفری پیش تھے۔ یہ سب کے سب بذات خود عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں
اپنی ہوس رانیوں کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان عادل کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصر الدین کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا تھا۔ وہ درپردہ نصر الدین کے مکمل اقتدار کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان لوگوں کا ایک جاسوس گورنر حلب کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے ایک خط برآمد ہوا جس میں ساتھی امراء نے امیر عمران نصر الدین کو دمشق پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ گورنر حلب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ خط سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان عادل نے فوراً ہی تمام ساتھی امراء کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ امیر سعد الدین تو روپوش ہو گیا، مگر امین الدین، عز الدین اور محمد بن جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں امراء اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے درخواست گار ہوئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تینوں امراء کو معاف کر دیا۔ اسی دوران میں خبر ملی کہ نصر الدین ایک لشکر جرار کے ساتھ درائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے زبردست ہوشیاری اور برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ یوسف صلاح الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب نصر الدین نے اسد الدین شیرکو کی آمد کی خبر سنی تو وہ جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین نصر الدین کے قصے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو بیش بہا خلطوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحتیاب ہو چکے تھے۔ تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحتیابی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نکاہت کے باعث بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی سے ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص امراء کا اجلاس طلب کر لیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلا لیا جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعیف و ناتوانی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے تھے۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جانبر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت غور سے سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصر الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام امراء نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی شفا یاب ہو گئے۔ جب سلطان کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقے میں پہنچی تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم، قسطنطنیہ اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطنیہ روم کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط میں تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدل کی نیت سے آپ کے علاقوں کی طرف نہیں آئے ہیں۔
ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کی قید میں ہے انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں، ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا اتنا کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازے سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں خط لکھا جس کے ایک ایک حرف سے جلال و جبروت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بہت غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دونوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا یہ غصہ قہر درویش بے جان درویش کے مصداق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجیوں کے جانے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیر عمران نصر الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور خران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصر الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی بھاوج بھتیجوں اور بھتیجیوں کو نصر الدین کے پاس بھیج دیا۔ جب اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ وہ کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہتے تھے۔ اسد الدین شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنخواہی میں اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل امرائے خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ سلطان عادل کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ یوسف صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں عمرہ نے کیا کیا گل کھلائے تھے؟ اسد الدین شیرکو کا لہجہ نہایت تلخ تھا، اور تو اور خود سلطان عادل کے حقیقی چھوٹے بھائی نے ان کے اعتماد کا کس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کسی پر اعتبار نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر کیا سرائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ اسد الدین شیرکو یوسف صلاح الدین بیٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسد الدین شیرکو نے صد احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی جاں اور عظیم الشان فتوحات کے لیے دست بدعا ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی
کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں، وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ سلطان عادل یوسف صلاح الدین نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی اس مایوسانہ گفتگو سے اسدالدین شیرکو کی تفشیش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیبوں سے مشورے کرتے رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔